جوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو فون کرتی رہے، اس سے اس کے اپنے ماں باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ زندگی کے جتنے بڑے ایشو ہیں، بچی کو چاہیے کہ کبھی خود فیصلہ نہ کرے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈیسیژن مل کر کرے۔ پھر جوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے بچپن کی جوک، بچپن کی باتیں، بچپن کی میموریز وہ وقتاً فوقتاً بیان کرتی رہے۔ ماں باپ ایسی میموریز کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ پھر جوان بیٹی کو چاہیے کہ شی شوڈ لرن ہاؤس کیپنگ فرام مدر، وہ اپنی ماں سے ہاؤس کیپنگ کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ انسان کو کام خود بخود نہیں آتا، کوئی سکھاتا ہے پھر کام کرنا آتا ہے۔ اسی طرح جو بیسٹ ریسیپی ہے فوڈ کا، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی امی سے سیکھے۔ اور بیٹی اپنی جتنی سہیلیاں ہیں ان کا انٹروڈکشن اپنی والدہ سے ضرور کروائے، تاکہ والدہ کو پتہ چلے کہ اس کی سہیلیاں کون کون ہیں اور کیسی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جوان لڑکے لڑکیاں اپنے دوستوں کا تعارف اپنے والدین سے کرواتے ہوئے حجاب محسوس کرتے ہیں، مشکل ان کو فیل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نئی جنریشن ہیں اور یہ ہمارے ماں باپ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم ان کا تعارف کیا کروائیں۔ چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ اسکول ٹیچر تھے۔ ایک دن ان کے والد گاؤں سے ان کو ملنے اسکول آ گئے۔ اب ٹیچر صاحب نے دور سے دیکھ لیا کہ میرے والد صاحب آئے ہیں، مگر انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا، اور شہر کے ماحول میں تہبند باندھنا ذرا عجیب سا لگتا تھا۔ تو وہ ٹیچر صاحب کو برا فیل ہوا، اس حالت میں میرے والد صاحب آئیں گے تو کلاس کے لڑکے کیا کہیں گے کہ استاد صاحب کتنے برے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے والد صاحب آئے کلاس میں تو ٹیچر نے لڑکوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ میرے والد کے دوست آئے ہیں اور میں ان سے ملنے لگا ہوں۔ اللہ کی شان کہ ان کی یہ بات ان کے والد نے سن لی کہ اس نے میرا تعارف کروایا ہے کہ یہ میرے والد کے دوست ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو والد صاحب بھی جرأت والے تھے، انہوں نے کلاس کے بچوں کو کہا کہ بچوں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں ان کے والد کا دوست نہیں ہوں، میں ان کی والدہ کا دوست ہوں۔ کبھی کبھی بڑی عمر کی بچی اور ماں اس کے درمیان کا ریلیشن شپ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو 13 پوائنٹس آن امپروونگ مدر ڈاٹر ریلیشن شپ، یہ بھی اہم نکات ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں ان کو ذرا پڑھ دوں گا اور آپ خود ہی اس کی تفصیل کو سمجھتے جائیے گا کہ جب بھی ماں بیٹی کا رشتہ ذرا خراب ہو، ایکویشن اچھی نہ ہو، تو میک دی فرسٹ موو یور سیلف۔ بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے ایکویشن ٹھیک کرے، وہ ماں کو منائے۔ یعنی ماں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بیٹی کو منائے، بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی والدہ کو خوش کرے۔ پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ ہر ٹو چینج، یہ ذہن میں مت رکھیں کہ والدہ چینج ہوگی، اس کا جو بیہیویئر برتاؤ ہے وہ تو ہے، ہاں چینج یور سیلف، بیٹی کو چینج ہونا پڑے گا۔ پھر تیسرا پوائنٹ کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن فرام مدر۔ چوتھا نیور بریک کمیونیکیشن ود مدر۔ کوئی بھی صورتحال ہو،
بیٹی کو اپنی ماں سے بولنا بند کرنا یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ورس سچویشن میں بھی بیٹی کی ماں سے بات چیت رہنی چاہیے. پھر بی این ایکٹیو لسنر، بیٹی کو چاہیے کہ ماں باپ کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں. ریپیئر ڈیمیج کوئکلی، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کو بہت جلدی ٹھیک کر لینا چاہیے. پھر بیٹی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ ماں جو ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے. پٹ یور سیلف ان ہر شوز، تو بات سمجھ آئے گی کہ والدہ یہ بات کیوں کر رہی ہے. پھر بیٹی کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، لرن ٹو فارگیو، کہ اگر کسی نے نظر انداز کر دیا یا کوئی ایسی بات کر دی جس سے آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو لرن ٹو فارگیو، معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے. اور ایک خاص بات کہ ماں بیٹی کا ریلیشن شپ جب خراب ہوتا ہے نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ بات چیت کے دوران یہ بچیاں ہمیشہ پرانی باتیں نکال کے لاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں گڑے مردے اکھاڑنا، یعنی جو مردے زمین میں دفن ہو چکے ان کو اکھاڑنا. میاں بیوی کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے. جب میاں بیوی میں کوئی آرگومنٹ ہو تو جس دن شادی ہوتی ہے اس دن سے عورت بات کو شروع کرتی ہے. جب رخصتی ہوئی تھی اس وقت تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، تمہاری بہن نے یہ کیا تھا، اور اس وقت ایسے ہوا تھا. بھئی جو ہوا تھا ہو گیا، مٹی ڈالو، اب تو اس وقت کی بات کرو نا. تو عورت کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرانی باتوں کو ضرور درمیان میں لے کے آتی ہے. پھر ایک خاص نقطہ کہ ڈونٹ برنگ ان تھرڈ پارٹی ٹو ریزالو یور پرابلمس. بیٹی کو چاہیے کہ کسی تیسری پارٹی کو درمیان میں مت لائے. اپنا رشتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ خود ٹھیک رکھے. اس میں کسی تیسری پارٹی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کی سب سے زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں. بیٹے اپنے ماں باپ سے شاید اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی محبت بیٹیاں کرتی ہیں. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر میں روٹیاں بنائیں. جب کھانے لگیں تو دل میں خیال آیا کہ فاطمہ آپ تو کھانا کھا رہی ہو، پتہ نہیں آپ کے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا یا نہیں ملا. چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا. پوچھا فاطمہ کیسے آئیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر میں کھانا بنایا تھا، 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی عنہ نے کھائی، ایک حسن نے اور ایک حسین نے، اور ایک میرے حصے میں آئی. جب میں کھانا کھانے لگی تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. تو آدھی روٹی میں نے کھائی اور بقیہ آدھی روٹی میں نے بچائی اور میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں، آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے. چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی نبی علیہ السلام کو پیش کی. نبی علیہ السلام نے ایک ٹکڑا توڑا، اپنے مبارک منہ میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے میرے منہ میں کوئی نوالا نہیں گیا. تو یہ بیٹی تھی جس کے دل نے اس بات کو محسوس کیا اور اس نے اپنے باپ کے غم کو پہچان لیا. ایک نوجوان کی شادی ہوئی. شادی کی تقریب کسی دوسرے شہر میں تھی.
چنانچہ جب وہ اپنے گھر آیا تو اس کو سفر میں پوری رات ہی گزر گئی۔ اب جب یہ اپنے گھر پہنچے تو عام طور پر نوجوان تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ شادی کی پہلی رات تو میاں بیوی سے محبت پیار کی رات ہوتی ہے۔ تو نوجوان نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھیں، رات تو ساری گزر گئی اور صبح 8 بجیں گے تو لوگ آ جائیں گے ہمارے گھر میں، لیکن آج ہم 8 بجے کی بجائے 10 بجے صبح کو اٹھیں گے، اور اگر کوئی ملنے والا آیا بھی صحیح تو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ چونکہ خاوند نے یہ کہا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ اب روٹین کے حساب سے جب صبح 8 بجے تو لڑکے کا والد دروازے پہ آیا اور اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیمرہ لگا ہوا تھا اور کمرے میں سکرین پہ وہ میاں بیوی دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کا باپ باہر کھڑا بیل بجا رہا ہے۔ بیٹے نے والد کی شکل دیکھی تو اس نے بیوی کو کہا تم فکر نہ کرو، میرے پاس لیٹی رہو، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، 10 بجے ہم دروازہ کھولیں گے۔ چنانچہ والد نے چند مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ اور ٹائم گزرا تو تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا باپ دروازے پر آ گیا۔ جب اس نے بیل بجائی تو لڑکی نے سکرین کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ میرا والد میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب وہ دروازہ تو نہیں کھول سکتی تھی چونکہ خاوند نے منع کر دیا تھا، مگر اسے یہ بھی برا لگ رہا تھا کہ میرا والد ہو، میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور میں دروازہ نہ کھولوں۔ چنانچہ وہ خاموش رہی اور اس کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جب خاوند نے دیکھا کہ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ میں تصور نہیں کر سکتی کہ میرے والد میرے دروازے پہ آئے اور میں ان کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ تو خاوند نے جب دیکھا کہ کہ میری بیوی غمزدہ ہے تو اس نے کہا کہ اچھا جاؤ دروازہ کھول دو۔ تو بیٹی نے والد کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اللہ کی شان کے اس میاں بیوی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ ہر دفعہ جب بیٹا ہوتا تو یہ خاوند 100 بندوں کے لیے دعوت کا انتظام کرتا اور بڑا خوشی کے ساتھ ان کا عقیقہ کرتا۔ چوتھے نمبر پر ان کے ہاں بیٹی ہوئی۔ جب بیٹی کا عقیقہ ہونا تھا تو اس باپ نے 100 بندوں کی بجائے 200 بندوں کو دعوت میں بلایا اور بہت زیادہ خرچ کیا اور مینیو بہت اچھا تیار کیا۔ اس کی خوشی کو دیکھ کے اور اس کے خرچے کو دیکھ کے بیوی نے اس سے کہا کہ تمہارے 3 بیٹے ہوئے، ہر مرتبہ تم نے 100 بندوں کو بلا کے دعوت کی، لیکن تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو آپ نے 200 بندوں کو بلایا ہے اور مینیو بھی بہت اچھا رکھا اور خرچ بھی بڑے کھلے دل سے کر رہے ہیں،